السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کل ہم نے پڑھا تھا حب عذری کے بارے میں، اور اس کے جو شاعر تھے جمیل بن معمر، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جمیل بن عبداللہ بن معمر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آج ہم پڑھیں گے شعراء اللہو والمجون. ہم نے پڑھا تھا کہ شعراء اللہو کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اب ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ان میں جو ہمارے سلیبس میں وہ ہے صرف عمر بن ابی ربیعہ،
ہے نا، عمر بن ابی ربیعہ ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا یہاں پہ تعارف ہے تطور الغزل قدیم کے، غزل کا تطور کیسے ہوا، ڈیولپمنٹ کیسے ہوا. تو اس کو بس 2 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ باتیں ہو چکی ہیں، بس ریوائز ہو جائیں گی. الغزل فی العہد الجاہلی. الغزل فی الشعر الجاہلی انواع. بہت ساری قسمیں ہیں غزل کی زمانے جاہلی میں، ہے نا. تو غزل کی جو خاص باتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ الوقوف بالدیار، ہے نا، وبکاء الطلول، ٹیلوں کے پاس کھڑے ہو کے رونا، بکاء الطلول. مشاہد التحمل والارتحال، سفر کے مناظر کو بیان کرنا. ٹھیک ہے. وصف المحاسن الجسدیہ، جسمانی خوبصورتی کو بیان کرنا، ہے نا، جسمانی خوبصورتی کو بیان کرنا. یہ چیزیں غزل کے اندر تھیں زمانے جاہلیت میں. ٹھیک ہے. چلے اب عہد اموی میں غزل کی کیا صورت تھی. عوامل الغزل و طیارات. اب اس سے پہلے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تضاءل الغزل فی صدر الاسلام. اسلام کے ابتدائی زمانے میں غزل کمزور پڑ گئی. کیوں کمزور پڑی؟ لانشغال الناس بالفتوح والحروب، کیونکہ لوگ جنگوں میں اور فتوحات میں مشغول ہو گئے. سر یو آر ناٹ آڈیبل. میں تو آڈیبل ہوں، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جا رہے ہیں سر. تو کہہ رہے ہیں آڈیبل نہیں ہے. نہیں سر ہاں ٹھیک ہے. یہ کون ہے حیا؟ وہ کہہ رہی ہیں آڈیبل نہیں ہے. شاید ان کے موبائل کا کوئی پرابلم ہوگا. ہاں کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے ساتھ. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے سر. ٹھیک ہے چلو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزل ابتدائی زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں غزل کمزور پڑ گئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگ فتوحات میں اور جنگوں میں مشغول ہو گئے تھے، ہے نا. والانصراف الشعراء الى مناصرۃ الدین الجدید. اور جو شعراء تھے وہ دین جدید یعنی دین اسلام کی دفاع میں شاعری کر رہے تھے. غزل اس وقت نہیں ہو رہی تھی، ہے نا. دین اسلام کی مدد کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے شاعری کر رہے تھے، جیسے حسان بن ثابت تھے، کعب بن عبداللہ تھے. تو یہ لوگ دفاعی اسلام میں شاعری کر رہے تھے. وَلِأَنَّ هَذَا الدِّينَ الْجَدِيدُ مَنَعَ التَّحَرُّشَ بِالْمُحَسَّنَاتِ. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی غزل کے کمزور ہونے کی کہ اسلام نے جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کی عزت کے پیچھے پڑنے سے منع کیا ہے. تو غزل میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ویسی باتوں سے اسلام نے منع کیا تھا. تو اس وجہ سے بھی جو شعراء تھے اس وقت کے وہ غزلیں نہیں کہہ رہے تھے. وما ان كان العهد الاموی. لیکن جب اموی پیریڈ آیا، حتی انحصرت اعمال الخلافہ فی دمشق. اور جو خلافت تھی وہ دمشق منتقل ہو گئی اور دارالخلافہ دمشق بن گیا. حتی جمع معاویہ القرشیین من اطراف البلاد العربیہ وحصرهم فی الحجاز. تو اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جتنے بھی قریشی تھے جو ادھر ادھر مدینے کے اندر یا کہیں 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 رہ رہے تھے، ان سب کو انہوں نے حجاز کے اندر محصور کر دیا. یعنی سب کو بلا کر کے حجاز کے اندر جگہ دے دی کہ اب تم لوگ یہیں رہو، اب کہیں اور نہیں رہنا. وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ. اور ان کو بہت زیادہ ان کو پیسے اور مال دولت دینے لگے. تاکہ کیوں دینے لگے تھے؟ تاکہ وہ امور خلافت سے پرہیز کریں، بچے رہیں، وہ خلافت کا دعویٰ نہ کریں. اس کے لیے امیر معاویہ کیا کرتے تھے؟ ان کو خوب انعامات دیتے تھے کہ بھیا تم چپ رہو، پیسہ لو، چپ رہو. آج بھی وہی ہوتا ہے. آج بھی جو ہے ہمارے، کیوں آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ایک بار پھر سے میں شیئر کر دیتا ہوں. سب کو آواز آ رہی، آپ کو کیوں نہیں آ رہی یہ مجھے نہیں پتا. چلیں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی یہی ہوتا ہے. آج بھی حکومت جو انسان بولنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ پیسے دے کر کے چپ کرا دیتی ہے. تو کیوں نہیں آ رہی آپ کو آواز؟ آپ ایک بار ایک کام کریں، آپ پھر سے ایک بار لنک کو جو ہے نا وہ کریں. سر اس کو لیو جی کرنے کے لیے کہیں، اس کے بعد پھر جوائنٹ ہوئے ہاں پھر ہو جائے گا. ایک بار آپ لیو کریں، لیو. ٹھیک ہے.
ہاں تو آج بھی وہی ہوتا ہے، جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں حکومت ان کو پیسے دے کر چپ کرا دیتی ہے تاکہ وہ بولے نہیں، یا تو ان کو پیسے دیتی ہے یا ان کو دھمکاتی ہے تاکہ اس کے خلاف نہ بولیں۔ تو اس زمانے میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی سیاست کی تھی، جو قریشی تھے ان کو خوب پیسے دیے تاکہ وہ اسی میں مشغول رہیں، زندگی ان کی آسان کر دی۔ فمالو الی الترف، وہ کیا ہو گئے، ایک دم آسائش میں پڑ گئے۔ یساعدہم، اب میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے، سب کو آواز آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی ہے۔ یساعدہم علی ذلک فراغ وغنا، تو ان کو آسائش میں ڈال دیا انہوں نے پیسے وغیرہ دے کر کے، اور وہ لوگ مالدار ہو گئے۔ وعکفوا علی اطایب الحیات وعقدوا فی الحوازر مجالس اللہو، اور وہ لوگ لہو کی مجلسوں میں مشغول ہو گئے، ہے نا۔ ولدیہم السبایا، ان کے پاس کیا تھیں، بچیاں تھیں، والمغنیات، گانے والی لونڈیاں تھیں، ولدیہم الغلمان والغلامیات، اور کام کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں تھے، خدام تھے ان کے۔ تو یہ پورے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور جب وہ عیش و عشرت میں پڑے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، کان ہنالک طیاران غزلیان، دو طرح کی دو طرح کی غزل اس وقت کہی جا رہی تھی۔ کیا، تیار الاباحہ و تیار العفاف، دو طرح کا میدان تھا غزل کا، ایک اباحی تھا، ہے نا، یعنی فحش، اور دوسرا کیا تھا، عفاف یعنی پاک باز، پاکیزہ، پاکیزہ غزلیں تھیں، اور ایک فحش غزلیں تھیں۔ والجدیر بالذکر ان الغزل فی هذا العصر اصبح بابا مستقلا، اور اس دور میں یعنی عصر اموی میں آ کر غزل ایک مستقل فن بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں اب یہاں پہ سر تھوڑا سا جی، اسکرین شو نہیں ہو رہے ہیں۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے، اب شو ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے شو، جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو۔ تو دو طرح کی غزلیں کہی جا رہی تھیں، غزل فحش اور غزل عفیف، ہے نا۔ تو غزل عفیف اسی کو غزل عذری بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں عذری کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ غزل بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، جس قبیلے کے اندر یہ غزل کہی جا رہی تھی۔ دیکھیں آپ کا نیٹ ورک کمزور ہے نا، ادھر سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لشیوعہ فی بنی عذرا، بنو عذرا کے اندر جو شعراء تھے وہ غزل عفیف کہہ رہے تھے، اس لیے اس کو غزل عذری بھی کہا جاتا ہے۔ فهو المظہر الفنی للعواطف المتعففہ والملتہبہ فی آن المان، تو غزل عذری یا غزل عفیف میں کیا ہو رہا تھا، پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا جا رہا تھا، پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ عشق کا اظہار کیا جا رہا تھا، یہ غزل عفیف تھا۔ اور غزل اباحی کیا تھا، اس کے اندر فحش کلامی ہو رہی تھی، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کی غزلیں تھیں۔ تو یہ جو ہے عمر بن ابی ربیعہ، یہ غزل اباحی کا شاعر ہے، اسی کو کیا شعر اللہو بھی کہتے ہیں، شعر المجون بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو عمر بن ابی ربیعہ جو تھا، اس کی پیدائش کب ہوئی، 23 میں، ہے نا، اور انتقال 93 میں ہوا۔ 23 میں پیدائش ہوئی، 93 میں انتقال ہوا، 23 ہجری میں پیدائش اور 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کی کنیت کیا تھی، ابو الخطاب، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی وہی کنیت اس کی تھی۔ تو ابو الخطاب عمر، یہاں تک تو سیم نام ہے نا، والد کا نام الگ الگ ہے، یہ سوری، عمر بن خطاب تھے یہ نا، خطاب، ابو الخطاب نہیں تھے، عمر بن خطاب تھے، ہاں۔ تو ابو الخطاب اس کی کنیت تھی، عمر نام تھا، اور والد کا نام ابو ربیعہ تھا، اور قبیلہ بنو مخزوم سے تھا یہ، تو یہ مخزومی تھا، مخزومی نسبت ہے، قبیلہ بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، اور قبیلہ بنو مخزوم کون سا کیا تھا، وہ قریشی قبیلہ تھا، شاعر قریشی، قریشی قبیلہ تھا بنو مخزوم۔ تو یہ قریشی شاعر ہے، یعد امام شعراء الغزل، اس کو آپ یاد رکھیں، امام شعراء الغزل کون ہے، عمر بن ابی ربیعہ، امام شعراء الغزل عمر بن ابی ربیعہ ہے نا، امام شعراء الغزل عند العرب، لأنه فی نظر النقاد اکثر الشعراء غزلا، اور اس کو امام شعراء الغزل کیوں کہا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ غزل کہنے والا شاعر یہی ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَوْفَرُهُمْ تَطَلُّبًا لِمَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ، اور وہ اپنی غزلوں کے اندر کیا کرتا تھا، عورتوں کی خوبصورتیوں کو بیان کرتا تھا۔
وَأَشَدُّهُمْ تَعَلُّقًا بِالْجَمَالِ، اور خوبصورت عورتوں سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا یہی تھا، ہے نا. حتی اصبحت حیاتہ کلھا فی غزلہ ولہبہ، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی غزل اور لہو میں گزر گئی. وحتی اصبح اللہو والغزل حیاتہ کلھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ لہو اور غزل ہی اس کی زندگی بن گئی، ہے نا. حتی اصبح التاریخ لا یعرف ابن ابی ربیعہ الا مع الغزل وفیہ، یہاں تک کہ تاریخ میں عمر بن ابی ربیعہ کو صرف غزلوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. رویہ، یہ ایک روایت کی گئی ہے، ان ولادت عمر بن ابی ربیعہ کانت یوم مات الخلیفہ عمر بن الخطاب، جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اسی دن یہ عمر بن ابی ربیعہ پیدا ہوا، ہے نا. جس دن انتقال ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اس کو آپ یاد رکھیں، جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن عمر بن ابی ربیعہ کی پیدائش ہوئی ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 23 ہجری میں. تو 23 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور 23 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی. کان مولدہ فی مکہ من اب قرشی و ام یمنیۃ، ماں اس کی یمنی تھی، والد قریشی تھے، ہے نا. مکے میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، مکے میں پیدائش ہوئی، باپ قریشی تھا اور ماں یمنی تھی. وفی اسرت ذات ثراء وجاہ، اور اس وقت خوب مال و دولت مل رہی کیا ہے، اس کا جو خاندان تھا وہ بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت زیادہ عزت والا بھی تھا، یعنی بڑا خاندان تھا اس کا. وما ان بلغ الثانیۃ عشرۃ من عمری حتی توفی والد، 12 سال کی عمر تھی اس کی جب اس کے والد کا انتقال ہوا، ہے نا. 12 سال کی عمر میں اس کے والد چل بسے، جب عمر بن ابی ربیعہ کی عمر 12 سال تھی. فنشأ نشأة الدلال واللین فی مجتمعین، ٹھیک ہے، عم فیہ الطرف والاہتمام بالموسیقی، تو اس نے جو اپنی پوری زندگی والد کے انتقال کے بعد گزاری تو وہ ناز و نخرے میں گزاری، ہے نا. لوگ اس سے نرمی برتتے تھے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، تو لوگ نرمی برتتے تھے، اس کے ناز اٹھاتے تھے. تو ویسی زندگی اس کی گزری. نتیجہ کیا ہوا؟ عم فیہ الطرف والاہتمام، اور ایسے معاشرے میں اس نے نشو و نما پائی، ایسے معاشرے میں یہ پلا بڑھا جس میں موسیقی اور عیش و عشرت بہت عام تھی، ہے نا. گانا بجانا، ہے نا، موج کرنا، یہی تھا معاملہ. وضج بالالحان الغنا، اور موسیقی کی آواز ہر وقت گونجتی رہتی تھی. کہاں کہاں؟ معبد میں. ٹھیک ہے، معبد کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ جہاں عبادت کی جاتی. ٹھیک. واساتذتہ ومدرستہ فی المدینہ، تو اس کے اساتذہ اور اس کا مدرسہ یعنی اس کا اسکول جہاں اس نے سب کچھ سیکھا وہ کیا ہے؟ مدینہ کے اندر ہے. وابن السریج والغویس واساتذتہما ومدرستہما فی مکہ. اب دیکھیں ابن السریج کون تھا؟ یہ محمد رفیع تھا اس زمانے کا، مکے کا محمد رفیع تھا ابن السریج، سب سے بہترین گانے والا، ہے نا. ابن السریج، ابن السریج نے ہی عمر بن ابی ربیعہ کی غزلوں کو گا گا کر کے اس کو مشہور کر دیا. ٹھیک ہے. تو ابن سریج اور غویث یہ دونوں جو تھے یہ کون تھے؟ یہ دونوں مکے کے اندر تھے. وَنَهَزَ الْمَوَالِي مِنَ الْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنِّيَاتِ بِهَذَا الْغِنَى نَهْزَةً شَدِيدًا، اور جو موالی ہوتے تھے، موالی کسے کہتے ہیں جی بتائیں؟ موالی کسے کہتے ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں. چلے، موالی جو ہے یہ جمع ہے مولا کی. مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، وہ غلام جسے اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہے یہ موالی. تو جو گانے والے اور گانے والیاں موالی تھیں، ہے نا، انہوں نے اس کے غزلوں کو بہت زیادہ گایا، اٹھایا اور اس کو گایا. وَاقْتَرَنَتِ النَّهْزَةُ الْغِنَائِيَّةُ بِنَهْزَةٍ فِي الشِّعْرِ الَّذِي يُغَنِّي وَيَسْحَبُ بِالضَّرْبِ وَالْعَزْفِ وَالرَّقْصِ، تو انہی گانے والیوں کے بیچ یہ کیا ہے، یہ جو اس وقت اس کا دور چلا، گانے والیوں کا ایک بڑا دور چلا، ہے نا. الذی یغنی ویسحب بالضرب، اور وہیں یہ گایا کرتا تھا اور
ضرب کہتے ہیں کس کو؟ گٹار کو، ہے نا. والعزف باجا، والرقص یعنی گانا بجانا، گانا باجا، انہی چیزوں میں اس کی زندگی گزری، انہی چیزوں کے ساتھ یہ لگا رہا. ٹھیک ہے. وقد تعصب اہل الحجاز للغنا تعصبهم للرأی قال جریر عندما رحل الى مکہ لیسمع ابن سریج. اب کہہ رہے ہیں کہ اہل حجاز جو تھے وہ اپنے گانے کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے تھے، ہے نا، تعصب برتتے تھے اپنے گانے سے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ سب سے بہترین گانا موسیقی جو ہے وہ حجاز کی ہے. جریر نے کہا جب وہ مکہ گیا تھا لیسمع ابن سریج، وہ اس لیے گیا تھا تاکہ وہ ابن سریج کو سن سکے. وہ محمد رفیع تھا بھائی، سب سے بڑا گانے والا تھا وہاں کا، تو جریر بھی گیا تھا اس کو سننے کے لیے کہ اس کا گانا سنیں گے. تو جریر نے کہا تھا یا اہل مکہ ماذا اعطیتم واللہ لو ان نازعا نزع الیکم لیقیم بین اظہرکم فیسمع هذا صباح مساء. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ اے اہل مکہ تمہیں کیا چیز دے دی گئی ہے نا، تمہیں کیا چیز عطا کر دی گئی ہے. لو ان نازعا نزع الیکم، اگر کوئی ایسا کھینچنے والا ہوتا جو کیا کرتا تمہاری جانب کھینچتا، لیقیم بین اظہرکم تاکہ وہ تمہارے پشت کو سیدھا کر دے، فیسمع ھذا، ہے نا، تو وہ اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو یعنی ابن سریج کو صبح اور شام سنے. ٹھیک ہے. اگر اس نے کیا کہا تھا اہل مکہ تمہیں کیا نعمت دے دی گئی ہے، کیا چیز دے دی گئی ہے، اگر مطلب تم اپنے آپ کو چست رکھنا چاہتے ہو، نشاط کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، مستی میں رہنا چاہتے ہو، تو فیسمع ھذا، تو وہ اس کو کیا چاہیے کہ یہ یعنی ابن سریج کے گانے کو صبح اور شام سنے. لکان اعظم الناس حظا و نصیبا، اگر وہ ایسا کر سکے تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قسمت والا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس نے آگے کہا تھا فَكَيْفَ مَعَ هَذَا بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ، یہ کیسے ہوگا، یہاں پہ تو اللہ کا گھر بھی ہے نا، اللہ کا گھر بھی یہاں پہ موجود ہے. وَوُجُوهِكُمْ الْحَسَّانِ، اور تمہارے خوبصورت چہرے ہیں، وَرِقَّةُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری کیا ہے نرم زبان ہے، وَحُسْنِ شَارَتِكُمْ، ہے نا، وَحُسْنِ وَحُسْنِ شَارَتِكُمْ، اور کیا ہے تمہاری حسن مشارکت ہے نا، وحسن اشارتی. تو یہ جریر نے کہا تھا. یہ قول کوئی اتنا بہت وہ نہیں ہے، یہ سب آتا ہے، یہ چونکہ ابن سریج کے بارے میں کہا تھا، ابن سریج ہمارے سلیبس میں ہے نہیں تو وہ آتا نہیں ہے اتنا. تو اس پیراگراف میں ہم نے بس اتنا پڑھا کہ جو عمر بن ابی ربیعہ تھا وہ مکے میں پیدا ہوا، اس کا باپ قریشی تھا، ماں یمنی تھی، اس کا خاندان بڑا کیا تھا عزت اور مال و دولت والا تھا. اس کے والد کا انتقال ہو گیا جب وہ 12 سال کا تھا. اس کے والد کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ بہت نرمی برتی، وہ بہت ناز نخرے میں پلا بڑھا، اور حالت اس کی یہ ہو گئی کہ وہ موسیقی میں اور عشرت میں پڑ گیا، انہی چیزوں میں لگا رہتا تھا، ہے نا، اور گانے بجانے والیاں یہ سب مکے میں بہت زیادہ تھیں، تو انہی کے بیچ میں رہتا تھا وہ. تو اس پیراگراف میں یہ کہا گیا. اب کہہ رہے ہیں نشا عمر اذن علی اللین والدلالی فی جو من رخاء العیش والتخنس، یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ناز و نخرے میں پلا بڑھا، ہے نا، ایک ایسی فضا میں جہاں عیش و عشرت پھیلی ہوئی تھی. یکثر فیہ من الظہور بمظاہر الانوثہ، تو بہت زیادہ وہ پھر کیا ہوا، بہت زیادہ عورتوں کے بیچ میں وہ رہنے لگا تھا، ہے نا، اور بہت زیادہ جو عورتوں کی عادات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ گئی تھی. من عنایت کبریٰ بالتجمل، کیسی عادات کہ وہ خوبصورت بننے کی کوشش کرتا. والتطیب، اور کیا خوشبوئیں بہت زیادہ لگاتا. وما الی ذلک، اس کے علاوہ جو عورتوں کی وہ عادتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ گئی تھیں. وقد بقی کذالک حیاتہ کلیہا، اور اسی طرح اس نے اپنی ساری زندگی گزاری.
ٹھیک ہے، ناز و نخرے میں، عیش و عشرت میں، اور عورتوں کے بیچ میں رہتے رہتے عورتوں کی عادات ہے نا ان کی طرح کرنا، وہ چیزیں اس نے اختیار کر لی تھیں. خوبصورت بن کے رہنا ہے نا، خوشبوئیں خوب لگانا. تو جو عورتیں میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں یہ کرنے لگا تھا. تقلب عمر فی ذلک المجتمع وله من دہرہ شباب و جمال و فراغ. اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسی مجتمع میں یعنی اسی معاشرے میں کیا ہوا، اس نے اپنی زندگی گزاری تین چیزوں کے درمیان کہ یہ جوان ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، اور فراغ اسے حاصل تھا. فراغ کا مطلب کہ ہر طرح کی آسائشیں اس کو میسر تھیں. وانقطع للہو انقطاعا تاما، اور یہ مکمل طور پہ لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، لہو میں یہ مشغول ہو گیا مکمل طریقے سے. ٹھیک ہے جی چلیں. لا عامل له الا التصابی ولا ہم له الا ان يلتقي فتيات الهوى وربات الجمال والدلال. اب اس کا کام بس یہ رہ گیا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکیوں سے ہے نا ملتا ہے نا، اور کیا کرتا، یہ ناز و ادا جو دکھانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے یہ ملتا رہتا تھا. ولا سیما فی اوان الحج، خاص طور سے حج کے دنوں میں. حج کے دنوں میں سب لوگ شریف بن جاتے تھے لیکن یہ جو ہے کمینگی پہ اتر آتا تھا. تو یہ کیا کرتا تھا، اذ کان یقدم فیعتمر فی ذی القعدہ ویحل. تو یہ کیا کرتا تھا، مکہ آتا تھا، عمرہ کرتا ذی قعدہ میں، اور پھر یہ عمرے سے فارغ ہو جاتا، حلال ہو جاتا، مطلب احرام کھول دیتا یہ اپنا. ویلبس تلک الحلل والوش، اور پھر کیا کرتا یہ کہ ہار اور جو مزین یعنی زینت والی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، ویسے لباس یہ پہن لیتا تھا ہے نا. وَيَرْكَبُ النَّجَائِبَ الْمَخْصُوبَ بِالْحَنَّةِ عَلَيْهَا الْقُطُوعُ وَالدِّيبَاجُ. اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا، جب یہ خوبصورت کپڑے وغیرہ سب پہن لیتا تھا جس میں بیل بوٹے بنے ہوتے تھے ہے نا، اور اس کے بعد یہ وَيَرْكَبُ النَّجَائِبَ الْمَخْزُوبَ بِالْحَنَّةِ. حنا، حنا کس کو کہتے ہیں جی بتائے. جسے رنگ چڑھتا ہے. ہاں مہندی. ہاں تو یہ مہندی کا کلر کیا کرتا، ہاں مہندی کا کلر استعمال کرتا یہ علیہ القطو والدیباج. نجائب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کپڑے کو نجائب کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے نا، اس کپڑے کو نجائب کہتے ہیں ہے نا. تو وہ کپڑا ایسا ہوتا تھا جس کو حنا سے یعنی مہندی سے رنگا ہوا کپڑا ہوتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا، دیباج یعنی ریشم بھی اس میں شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وَيُسْبِلُ لَمَّتَهُ، اور اس کا جو کنارہ ہوتا تھا اس کنارے کو یہ پکڑے رہتا. وَيَلْقِي الْعِرَاقِيَّاتِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ وَيَتَلَقَّى الْمَدَنِيَّاتِ إِلَى مُرٍّ وَيَتَلَقَّى الشَّامِيَّاتِ إِلَى الْكَدِيدِ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، عراقی عورتیں جو آتی تھیں ان سے بھی ملتا ہے نا، مدینے سے جو آتی ان سے بھی ملتا، شام سے جو آتی ان سے بھی ملتا تھا. ٹھیک ہے. کہاں ملتا تھا، ذات عرق میں عراقیوں سے ملتا. یہ مرہ ایک جگہ ہے وہاں ملتا، کہاں کی، مدینے کی عورتوں سے، ان کو روک لیتا وہاں پہ. قدید میں یہ شام کی عورتوں سے ملتا. وکان شدید الانصراف الى نساء الطبقۃ الراقیہ، اور جو مالدار یعنی بڑے طبقے کی عورتیں ہوتی تھیں ان کی طرف یہ زیادہ راغب ہوتا تھا، انہی کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا یہ. وقد ورد فی شعرہ اسماء عدد منہن، جیسا کہ اس نے چند عورتوں کے نام لے کر اپنے اشعار میں ذکر کیا، ان کے نام تک ذکر کیا. کن عورتوں کے، فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، یہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھا اس کی بیٹی تھی، اس کا نام لیتا تھا یہ اپنی شاعری میں ہے نا، کیونکہ وہ بڑے خاندان کی تھی. ولبابہ امرات الولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ ولید بن عتبہ ان کی بیوی لبابہ تھی، اس کا نام یہ ذکر کرتا تھا. عائشہ بنت طلحہ، ہند بن حارث المری،
سریہ بنت علی بن عبداللہ. اس کے علاوہ جو اس طرح کی بڑی خاندان کی عورتیں ہوتی تھی ان کے نام لے لے کر کے یہ اپنی شاعری میں ذکر کرتا تھا. ومن ثم ترى ان المرأة التي تغزل بها عمر هي المرأة المتحذرة ذات الاناقة والحسن. تو پھر تم یہ دیکھتے ہو، یعنی ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن عورتوں کا عمر جن عورتوں کے اوپر غزلیں کہتا تھا، جن عورتوں کی باتیں اپنی غزلوں میں کرتا تھا، وہ عورتیں کیسی ہوتی تھی؟ حسب و نسب والی ہوتی تھی، ہے نا. اور کیا ہوتی تھی؟ شہری عورتیں ہوتی تھیں. ولم يعدل عنهن الا في الندرة والذي يتتبع اخبار الرجل يقف على ظاهرة غريبة وهي ان ابن ابي ربيعة اصبح شغل النساء الشاغل. وہی اس کے اوصاف کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ عورتوں میں بالکل مشغول رہنے لگا تھا. اب بس یہ سمجھ لیں کہ یہی اس کی صفت ہے نا. اب اسی کو یہ کھینچ کے اب عبارتوں میں بیان کر رہے ہیں. یتسقطن اخبارہ ویتناقلن احداثہ. اب وہ عورتیں کیا ہوتی تھیں جب وہاں سے جاتی تھیں حج سے فارغ ہو کر کے، تو اس کی خبروں کو لے کر جاتی تھی، ہے نا، اس کی باتوں کو بیان کرتی تھیں. یتدارسن شعرہ، اس کے اشعار پڑھتی تھیں. یتتبعن آثارہ لیتعرضن لہ علہ یقول فیہن شعرا. متنافسات فی ذلک اشد التنافس. اور ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتی تھی کہ دیکھو تمہارے بارے میں عمر نے یہ کہا اور میرے بارے میں تم سے اچھا شعر کہا ہے نا. یہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتی تھی. وہ فی ذلک کلہ مطمئن اشد الاطمینان. اور ان سب چیزوں میں عمر بن ابی ربیعہ کو بڑا اطمینان ملتا تھا، ہے نا، اسی میں مشغول رہتا تھا یہ. ٹھیک ہے، چلے. یتناسا رجولتہ لیکون موضوع الامر. اب اس کی جو مردانگی تھی وہ اسی میں خوش رہتی تھی، ہے نا، اس کی مردانگی کہ وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے نا. محطت تنافس، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا مرکز میں عورتیں اس کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں. ولیکون معشوقا، اور وہ عورتوں کا معشوق بنا ہوا ہے. اسی چیز میں وہ خوش رہتا تھا، اس کی مردانگی اسی میں آسودگی پاتی تھی. وہ سمجھتا تھا کہ مردانگی کا کام یہی ہے، یہی مردانگی ہے میری. لبس ابن ابی ربیعہ علی هذه الحال الی ان تقدمت به السن. یہی حال اس کا رہا پوری زندگی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا. فمال عن التعیش لحمود فی نفسه وجسمه، ہے نا، اور اس کا نفس، اس کا جسم سب کمزور پڑ گیا. ولم يعد اللهب عنده الا لمحات وحنینا. ٹھیک ہے. اور اس پوری زندگی میں یعنی بڑھاپے تک وہ لہو میں ہی مشغول رہا. ایک لمحہ یا کچھ وقت یہ اس سے غافل ہوتا، ورنہ اسی میں پڑا رہتا. وقیل، اور ایک قول یہ ہے، بل تاب فی شیخوختی، کہ اس نے اپنے بڑھاپے میں توبہ کر لیا تھا ان چیزوں سے. وانقطع الی النسک، اور زاہد بن گیا تھا، دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا اور توبہ کر کے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا تھا. یہاں تک کہ 711 عیسوی اور 93 میں اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اس کی زندگی. کیا زندگی تھی اس کی؟ کچھ نہیں تھی. پیدا ہوا کہاں؟ مکے میں. باپ قریشی تھا، ماں یمینی تھی، یمن کی رہنے والی تھی، ہے نا. خاندان بہت بڑا تھا، پیسے والا تھا، سب کچھ حاصل تھا. 12 سال کا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد لوگ جو تھے اس کے خاندان کے، انہوں نے اس کے ساتھ بہت نرمی برتی، اس کے ناز اٹھائے. اور آج بھی آپ دیکھیں، جس بچے کو بہت زیادہ، جس کو ناز دیا تھا، لوگ ڈانٹتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوا. یہ ناز و نعیم میں، مطلب عیش و عشرت میں پلا بڑھا، جوان ہوا، اور پھر یہ مطلب عورتوں ہی میں مشغول ہو گیا، بگڑ گیا. یہ اس کو کہتے ہیں بگڑ گیا، ہے نا. غزلیں کہتا تھا، عورتیں آتی تھی حج کرنے، ان پر بھی غزلیں کہتا تھا. مروان کی بیٹی کے بارے میں اس نے غزلیں کہیں، ولید کی بیوی کے اوپر غزلیں کہیں اس نے. تو ان لوگوں کا نام لیتا تھا اپنی غزلوں میں. اچھا، جو عورتیں آتی تھی حج کرنے، وہ بھی اس میں اس کا مزہ لیتی تھی. مطلب ان کا نام لے کے جب یہ اشعار کہتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتی تھیں کہ دیکھو تمہارے بارے میں یہ کہا، ہمارے بارے میں یہ کہا، ہمارا شعر زیادہ اچھا ہے. تو یہ مقابلے بھی چلتے تھے ان کے آپس میں، اور اس کو بڑی خوشی ملتی تھی اس میں، ہے نا. یہ عراق کی عورتوں سے، شام کی، مدینے کی، جہاں جہاں سے عورتیں آتی تھی، سب کو راستے میں روک روک کر کے یہ اشعار سناتا تھا، ان کے اوپر غزلیں کہتا تھا، ہے نا. اور عورتیں بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی، بہت ساری، ہے نا؟ بہت ساری نہیں بھی کرتی ہوں گی. خیر، تو یہ اس کی زندگی تھی. اس کے بعد بڑھاپا آ گیا اس کا. بڑھاپے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور زہد اختیار کر لیا تھا، عبادات میں مشغول ہو گیا تھا. 93 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. 23 ہجری میں پیدا ہوا تھا، 93 میں انتقال ہو گیا.
جس سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی سال یہ پیدا ہوا تھا. تو یہ تھا عمر بن ابی ربیعہ. ٹھیک ہے, چلے اب دیکھیں اس کا ادب کیا ہے. عمر بن ابی ربیعہ دیوان کبیر, اس کا ایک بڑا دیوان ہے. یشتمل علیہ بضعۃ آلاف بیت من الشعر, جس میں کئی ہزار اشعار ہیں, اور سارے کے سارے اشعار جو ہیں وہ غزل میں ہیں. صرف کچھ اشعار ہیں جو اس نے فخر میں اور وصف میں بیان کیے ہیں. تو اس کے دیوان میں تین چیزیں ملی, کیا؟ غزل, وصف اور فخر. تو غزل جو ہے یہ مین ہے نا, سب سے بڑا پورشن کس کا ہے؟ غزل کا. غزل سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وصف اور فخر یہ کم ہے نا, یہ کم ہے نا, غزل زیادہ. یہ اس کا دیوان ہے. ٹھیک ہے, اب کہہ رہے ہیں اس کا دیوان جو ہے یہ لیبسک سے 1893 میں شائع ہوا, طبع ہوا وہاں, اور مصر میں 1893 میں مصر میں بھی ہوا ہے نا. ثم شرحه وتبعه طبعة انیقۃ محمد محی الدین عبد الحمید, اس نے اس کی شرح کی ہے, اور وہ شرح کب شائع ہوئی؟ 1952 میں. 1893 میں اس کا دیوان شائع ہوا, اور 1952 میں اس کی شرح شائع ہوئی. اور کس نے شرح کی ہے؟ محمد محی الدین عبد الحمید. محمد محی الدین عبد الحمید, محمد محی الدین عبد الحمید, اس نے عمر بن ابی ربیعہ کے دیوان کی شرح کی, اور وہ دیوان کی شرح کب شائع ہوئی؟ 1952 میں. ٹھیک ہے, 1893 اور 1952 دو ڈیٹ اس کے دیوان کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ آج کل نیٹ والوں کا دماغ بہت گھما ہوا ہے, اندر سے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں, تو اس لیے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, چلے اب ان کے غزل کی بات ہو رہی, تو غزل میں وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. کیا ہے؟ یبدو لنا عمر بن ابی ربیعہ فی دیوان ذالک الرجل المتحالک المت, ایک ایسا شخص, یہ اپنی غزل میں ایک ایسا شخص بن کر سامنے آتا ہے جو عورتوں پہ مرتا ہو. الذی یتبعها بکل جوارہ, اور ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے نا. والذی یقضی الحیات بالقرب منها, اور پوری زندگی ان کے قرب کے لیے گزارتا ہے کہ ان کا قرب حاصل ہو جائے. یسغی علی احادیثها والى رنات خلاقلها, او یتتبع ظلها فی کل طریق وتحت کل سماء, اور ہر جگہ ان کے سائے کا پیچھا کرتا رہتا ہے, چاہے وہ کسی سڑک میں چلی جائیں, چاہے وہ آسمان کے کہیں بھی, آسمان کے نیچے کہیں بھی ہوں, یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ الرجل الذی عاش فی الطرف والتخنث, ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی آسائش میں گزاری. والذی نشأ علی الغنج والدلال وعلی العاطفۃ الانثویہ, اور اس نے ناز و نعیم میں ہے نا, ناز نخرے کے ساتھ پلا بڑھائیے, اور اس کے جذبات جو ہے وہ عورتوں جیسے جذبات اس کے اندر بھی تھے, عاطفۃ الانثویہ, اور نسوانی جذبات اس کے اندر بھی پائے جاتے تھے. فکان معجبا بنفسی, اور وہ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو پسند کرنا ہے نا, اپنی خوبصورتی کو دیکھنا. متعاشقا لجمالی, اپنی ہی خوبصورتی پر عاشق ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس کے اندر بھی آ گئی تھیں. ومن ثم فقد جعل نفسه شمسا تدور حولها الاقمار, یہ ایسا سورج بن گیا تھا جس کے ارد گرد چاند گھومتا ہے نا. عورتیں بھی اس کے ارد گرد گھومتی تھی تاکہ یہ ان کے لیے شعر کہے, ان کا نام لے کر غزل کہے, عورتیں بھی یہ چاہتی تھی. جعل نفسه معشوقا وجميع النساء له عاشقات, یہ معشوق بن گیا تھا اور عورتیں اس کی عاشق بن گئی تھیں. یہ اس کا معاملہ تھا. اب کیا ہے؟ لعوبا تروبا خفیف الروح ظریف الحدیث. اب دیکھیں یہاں پہ کیا, وَهُوَ بَيْنَ تَطَلُّبِهِ لِلنِّسَاءِ عَنْ طَرِيقِ إِغْرَامِهِنَّ بِهِ يَبْدُو لُعُوبًا تُرُوبًا, اور یہ عورتوں کے درمیان کیا تھا؟ عورتیں اس سے عشق کرنے لگی تھیں, اور یہ ان کا کھلونا بن گیا تھا ہے نا. خفیف الروح ظریف الحدیث, اور یہ کیسی باتیں کرتا تھا؟ ہنسی مذاق کی باتیں, خوبصورت باتیں ان سے کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں, وہی چیزیں گھما پھرا کے بیان کر رہے ہیں. چلیں, قیمت غزلی, اس میں کیا ہے؟ یمتاز غزل عمر من غزل من سبقہ بانہ جعل نفسه المعشوق. اب دیکھیں اس کی خصوصیت کیا ہے, اس کی غزل کی وہی خصوصیت ہے کیا, کہ یہ اپنی غزل کے اندر خود معشوق ہے, عاشق نہیں ہے. عام طور پہ جو شعراء ہوتے ہیں تو شاعر کیا ہوتا ہے؟ وہ عاشق ہوتا ہے, شاعر عاشق ہوتا ہے نا, اور جس کے بارے میں وہ غزل کہہ رہا ہوتا ہے وہ معشوق ہوتا ہے اس کا.
لیکن یہ الٹا تھا. یہاں کیا تھا؟ عمر کیا تھا؟ یہ عمر ہی معشوق تھا. یہ اپنے آپ کو ایز اے معشوق کہ عورتیں میرے اوپر فریفتہ ہوتی ہیں، میں عورتوں پہ فریفتہ نہیں ہوتا ہوں، عورتیں میرے اوپر ہوتی ہیں. تو معشوق یہ تھا، ہے نا. اور جو نساء تھیں وہ عاشق تھیں. یہ اس کی خصوصیت ہے. وَبِأَنَّهُ يَنظِمُ دِيوَانًا كَامِلًا فِي الْغَزَل، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پورا دیوان غزل میں چند اشعار ہیں جو اس میں وصف کے اندر اور فخر کے اندر ہے. وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة المتحذرة المترفة. اچھا، ایک اور خصوصیت ہے کہ اس نے اپنی غزلوں کے اندر جن عورتوں کو موضوع بنایا وہ عورتیں کیسی تھیں؟ مرأة المتحذرہ، ہے نا. وہ شہری عورتیں تھیں، مالدار عورتیں تھیں. ایسا نہیں کہ وہ باندیوں کو اس نے موضوع بنا لیا، ہے نا، یا قبیلے کی دیہات کی عورتوں کو موضوع بنایا. نہیں، جو شہر کی عورتیں تھیں بڑی، ہے نا، ان کو اس نے اپنی شاعری کا، اپنی غزل کا موضوع بنایا. ٹھیک ہے. فتلک المرأة هي ابنة مجتمعین مترفین، وہی کہہ رہے ہیں. مغرم بعقد المجالس الغنائیہ والادبیہ، هي ابنة الاطیاب والریاحین، هي اخت الورود وزنابق الحقول، هي ربیبۃ اللین. وہ سب عورتوں کی صفات بیان کریں، کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے. تو اس کی خصوصیات میں 3 چیزیں ہم نے پڑھی. کیا؟ کہ یہ خود معشوق بن گیا. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا پورا دیوان غزل میں ہے، دیوان غزل کے اندر ہے مکمل. تیسری خصوصیت اس کی کیا پڑھی ہم نے؟ کہ اس نے مالدار شہری عورتوں کو موضوع بنایا، ہے نا، شہری عورتوں کو موضوع بنایا اپنی غزل کا. ٹھیک ہے. جن کے بارے میں بات کرنے سے لوگ ڈرتے تھے کہ ارے یہ تو فلانے امیر کی بیٹی ہیں، یہ فلانے خلیفہ کی بیوی ہیں، تو ان لوگوں کو یہ اپنی شاعری میں بیان کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ چلیں، بس یہی چیزیں، اور کچھ نہیں ہے اس میں. یہی اس کی زندگی تھی بوڑھاہے کی. یہ خصوصیات ہیں اس کی شاعری کی، اور باقی اسی کے ارد گرد انہوں نے کھینچ کھاچ کے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک قول ہے یہاں پہ لاسٹ میں، یہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو نا، جہاں پہ میں بتا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. جی ہاں، تو اس کا ایک قول ہے یہاں پہ لاسٹ میں، وہ ذہن میں رکھیں بس. یہ کیا ہے؟ لذلك کل ہی، یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی اس کی وجہ سے اعجب الناس فی المدن بشعر ابن ابی ربیعہ، شہروں کے اندر عمر بن ابی ربیعہ کے اشعار کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے. وتغنوا به، اور اسی کے اشعار گنگناتے تھے. ہاں، اسی کے اشعار کیا ہے؟ گنگنایا کرتے تھے، جیسے آج کل جون کے اشعار لوگ گنگناتے ہیں. کان یقال، تو ایک قول مشہور ہو گیا تھا، ہے نا. کیا قول تھا؟ اذا اردت ان تفتن الحجازی فغنہ غنا ابن سریج فی شعر ابن ربیعہ، کہ اگر تم کسی حجازی شخص کو، ہے نا، کسی حجازی شخص کو کیا کرو؟ آزمانا چاہو، تو تم کیا کرو؟ ابن سریج، ابن سریج یعنی محمد رفیع مکے کا، ابن ابی ربیعہ کے جو اشعار ابن سریج نے گائے ہیں اس کو گنگناؤ. ٹھیک ہے. وقال ابو نافع الاسود، ابو نافع الاسود یہ جو ہیں یہ کہتے تھے اذا اعجزك ان تطرب القرشی، ہے نا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قریشی جو ہے وہ کیا کرے، تم قریشی کو رقص کرواؤ، ہے نا، قریشی ناچنے لگے. فغنہ غنا ابن سریج فی شعر عمر ابن ابی ربیعہ فانک ترقص، تو وہ قریشی جو ہے جب ابن سریج کے گانے کو، کون سے گانے کو؟ جو عمر بن ابی ربیعہ کے اشعار ہیں، اس کو جب گائے گا فإنک ترقص، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ رقص کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، یعنی تم ناچنے لگو گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قول ہے کہ اس کو کس نے شہرت دی؟ عمر بن ابی ربیعہ کے اشعار کو. بتائیں عمر بن ابی ربیعہ کے اشعار کو کس نے شہرت دی؟ ابن سریج نے، ہے نا، ابن سریج نے. اور ابن سریج، جی تو ابن گانا سریج، عمر بن ابی ربیعہ کے گانا کو گایا ہے. ہاں، اس کے اشعار کو یہ گاتا تھا ابن سریج،
ہے نا. اور ابن سریج جو ہے سب سے بڑا کیا تھا, وہ سب سے بڑا سنگر تھا وہاں کا, ہے نا. جیسے آج کا سمجھ لیں انڈیا کا ارجیت سنگھ, یا ایک زمانے میں محمد رفیع, تو یہ کیا تھا, مکے کا محمد رفیع تھا ابن سریج. ٹھیک ہے. جی سر. اب آج جو ہے اس میں کوئی ہے نہیں سلیبس میں. ٹھیک ہے, چلے. اب بات ہوئی تھی کل, ہے نا, ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم آپ کو نقد کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے. دیکھیں نقد تو آپ کے سلیبس میں ہے نیٹ کے, ہے نا. نقد آپ کے سلیبس کے اندر ہے, اور جب وہ یونٹ آئے گی تو اس یونٹ میں آپ کو نقد کے بارے میں پڑھایا جائے گا. لیکن ایک میں بس اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں اور کچھ نہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھیں, چونکہ میرے پاس پیج نہیں ہے تو اسی کو میں پھر مٹا دوں گا, اس لیے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا, مت سمجھ لیں یہیں پہ میں لکھ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نقد کہتے کسے ہیں. نقد اس کا معنی کیا ہوتا ہے, لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے, بتائیں. سر چھانبین کرنا, یعنی چون اچھائی کو اچھائی, چھانٹنا ہے نا, ہاں, چھانٹنا, اچھی چیزوں کو خراب برے چیزوں چیز سے سے الگ کرنا, الگ کر دینا. ہے نا. جی. ہے نا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الفرق بین الردی, ہے نا, بین الردی والطیب. ٹھیک ہے, فرق کرنا, یعنی جو خراب چیز ہے اور اچھی چیز اس کے درمیان فرق کرنا. اب اس کا اصطلاح میں کیا مطلب ہوتا ہے نقد کا, نقد کا اصطلاح میں کیا مطلب ہوتا ہے. اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناقد ادب کو پڑھ کر حکم لگاتا ہے نا, حکم لگاتا ہے کہ اس ادب کا مقام کیا ہے, اس ادب کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے, ادب کا مقام کیا ہے, ادب میں اس تحریر کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے, جس تحریر کو وہ پڑھتا ہے, وہ شاعری پڑھے, چاہے وہ نثر پڑھے, ہے نا, مقالہ پڑھے, کچھ بھی پڑھے, وہ اس کا ادب میں مقام کیا ہے. ٹھیک ہے, ادب کو پڑھ کے حکم لگاتا ہے. یہ ہو گیا. اب دیکھیں ادب میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی لٹریچر میں آدمی کیا کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. ایک ناقد جو ہوتا ہے وہ 4 چیزوں کو آبزرو کرتا ہے کسی بھی ادب کے اندر. وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں, سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عاطفہ. ٹھیک ہے, عاطفہ, ہے نا. عاطفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بتائیں. یعنی فیلنگس, شعور, حس, ہاں, ایموشنز, ہے نا, ایموشن, جذبات, ہے نا. اس کے جذبات. اندر کیسے جذبات بیان کیے گئے. تو سب سے پہلے ان احساسات کو, اس شعور کو وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, عاطفہ کو, ہے نا, جذبات کو. دوسری چیز وہ جو آبزرو کرتا ہے وہ ہوتی ہے الخیال. خیال کو وہ دیکھتا ہے. خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے, تصویر کشی, کہ جس چیز کو ادیب نے بیان کیا ہے تو کس انداز سے بیان کیا ہے نا, اس کی تصویر کیسے کھینچی ہے, خیالات کیسے ہیں اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے, جو احساسات اس نے لکھے ہیں, ایک تو پہلے احساسات ہو گیا کہ پہلے احساسات کو دیکھتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ احساسات کو لکھنے کا انداز کیا ہے, اس کا کیسے اس نے اس کو لکھا ہے. جیسے ایک شعر ہے بطور مثال, ہے نا. کیا شعر ہے, آپ لوگوں کو کوئی شعر یاد ہے, بولیں. جی, جیسے ایک شعر ہے یا میر کا, آپ نے سنا ہوگا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہ ایک میر کا شعر ہے, بہت مشہور شعر, ہے نا. تو اس کے اندر جذبات بھی ہیں, اور پھر جذبات کو بیان کرنے کے لیے اس نے تشبیہات کا استعمال کیا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, جیسے گلاب کی پنکھڑی نازک ہوتی ہے ویسے ہی ہے. تو یہ میر کا شعر ہے. تو اس کے اندر جذبات بھی ہیں, تصویر کشی, خیال ہے. تیسری چیز ہوتی ہے المعانی. یہ تیسری چیز ہوتی ہے المعانی. معانی کا مطلب کیا ہوتا ہے, جی, یعنی میننگ کیسا ہے, کس طرح کا میننگ.
यानी हाँ। एक्सेप्टेबल मीनिंग होना चाहिए. हाँ, मानी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके मानी जो है वो ताकीद से खाली है, उसके अंदर ताकीद नहीं हो. ताकीद का मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन नहीं हो, जो कहा जा रहा है वो आसानी से समझ में आए, सहल हो. मानी क्या हो उसके, सहल हो, है ना. तो ये मानी देखता है. और चौथी चीज क्या देता है, अल उसलूब. उसलूब देखता है नाकिद कि इसने उसलूब क्या इख्तियार किया है. ठीक है, जो ताबीरात हैं इसने ताबीर किस तरह इस्तेमाल किया, उसलूब क्या इख्तियार किया है इसने. तो ये उसलूब दिखता है. तो ये चार चीजें होती हैं जो एक नाकिद किसी भी अदब को की तनकीद में ऑब्जर्व करता है. ये चार चीजें बेसिकली, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं लेकिन मोटी मोटी ये चार चीजें होती हैं. ठीक है. अब देखें, अब जो नाकिद होता है, एक मिनट इसको छोड़ दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. हाँ, अब जो नाकिद होता है वो नक्द करने के लिए कुछ मनाहिज इख्तियार करता है. मनाहिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड्स, है ना. मेथड से. हाँ, कुछ मेथड्स होते हैं उसके, वो मेथड्स इख्तियार करता है वो. अब वो मेथड्स क्या होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है. देखें, एक होता है अल मनहजुत तारीखी, है ना, मनहजुत तारीखी. ये मनहजुत तारीखी क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल मेथड, है ना, हिस्टोरिकल मेथड. ठीक है, ये हिस्टोरिकल मेथड हो गया. तो नाकिद क्या करता है कि जब वो किसी अदब को, है ना, उसके ऊपर तनकीद करना चाहता है, तो उसको क्या करता है, वो सबसे पहले उस जमाने के सियासी हालात को देखता है. सियासी, ठीक है ना, मुआशरती. नहीं, पास्ट के किस तरह का थे. पहले आप सुन लें, मुआशरती और कल्चरल यानी सकाफती, ना, कल्चरल. ये जो हालात होते हैं उस जमाने में, जिस जमाने में वो अदब लिखा जा रहा है ना, जिस जमाने में वो अदब लिखा जा रहा है, इन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है. ठीक है, इन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है पहले, है ना. जैसे इमराउल कैस है, इमराउल कैस के शेर पे अगर उसको नक्द करना है, तो अगर वो हिस्टोरिकल मेथड यूज कर रहा है, वो नाकिद मनहज तारीखी यूज कर रहा है, तो वो देखेगा कि उस जमाने में कबायली निज़ाम कैसा था, लोग कबीले में कैसे रहते थे, है ना. वो देखेगा कि उनका इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, है ना. वो देखेगा कि वो अपने बादशाह कैसे चुनते थे. तो इन सारी चीजों को वो देखेगा, लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बनाते थे, है ना, सफर कैसे करते थे. तो ये सारी चीजें जो हैं उसके आसपास जो चीजें हो रही हैं, वो उन सारी चीजों को देखता है. ठीक है, और फिर उन सारी चीजों को देख करके वो उसी बुनियाद पर जो उसकी तहरीर है या उसके मुअल्लक़ात हैं, उस मुअल्लक़े की वो क्या करेगा, तहलील करेगा, उस पर नक़्द करेगा, है ना, उस बुनियाद पे करेगा, हिस्टोरिकल मेथड यूज करके. तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या चीजें देखता है वो, कि उस वक्त सियासत कैसी थी, है ना, पॉलिटिकल निज़ाम कैसा था, वहाँ का क्या था, माशरती निज़ाम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था. तो इन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेगा, पहले उन सारी चीज़ों को स्टडी करेगा, फिर वो उसकी तहरीर को उसी पस मंज़र में उसकी तहलील करेगा. ठीक है, जी बताएं. जी जी जी. हाँ, ये क्यों करता है वो, क्योंकि ये माना जाता है कि जो आपकी शायरी होती है वो आपकी पॉलिटिक्स से, आपकी सोसाइटी से, आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है ना. वो इन चीज़ों से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, जो भी अदब लिखा जाता है. जैसे आज के टाइम में कोई अदब अगर लिख रहा है तो वो इन्फ्लुएंस होगा आज के पॉलिटिकल सिस्टम से, है ना. वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी से भी उसका लिटरेचर क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा. तो मनहजुत तारीखी जो है, हिस्टोरिकल मेथड, वो इन चीज़ों को देख करके तब उसको, उसके अदब को क्या करता है, उसके अदब पर क्रिटिसाइज करता है, उस पर तनकीद करता है. ये मनहजुत तारीखी है. दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल मनहजुल नफ्सी, है ना, अल मनहजुल नफ्सी. ये मनहजुल नफ्सी का, नफ्स का माना क्या होता है ये बताएं. इसको आप कहते हैं यानी आप पर्सनल कह सकते हैं इसको, है ना,
पर्सनल मेथड, आप इसको पर्सनल मेथड कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या करता है, इसके अंदर जो नाकिद होता है वो सिर्फ क्या, जो अदीब है उसकी जिंदगी को ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ अदीब की जिंदगी को ऑब्जर्व करता है, वो क्या करता है, अदीब की जिंदगी का मुशाहिदा करता है, ठीक है। कैसे करता है, कैसे करता है ये, जैसे बतौर मिसाल, जैसे मुझे तनकीद करना है गालिब के ऊपर, है ना, गालिब का कोई शेर है, कोई गजल है मान लें, या आप मान लें जैसे अबू नवास है या मुतनब्बी है, किसी को भी ले लें आप, हमें उसके ऊपर क्या करना है, मुतनब्बी के ऊपर मान लें उसका एक शेर है ना, जिस शेर की वजह से उसको मार दिया गया, कौन सा शेर था, बताएं कौन सा शेर था। मुतनब्बी का कौन सा शेर था, अल खैलु अलखैलु वल हाँ, है ना, वल बैदा तारिफुनी, ये सबसे आखिरी शेर था जो उसने कहा था, और इसी शेर के बाद उसको नहीं, ये शेर उसके गुलाम ने उसको याद कराया कि तुमने ये कहा है, इसी शेर की वजह से वो जंग करने लगा और मारा गया, वरना वो भाग सकता था। तो उसके गुलाम ने कहा था कि तुमने इतना बड़ा शेर कहा और तुम भाग जाओगे जंग से, तो वो नहीं भागा और मारा गया, है ना। तो ये शेर है। तो अब हमें इस शेर पे तनकीद करनी है, तो जो मनहज नफ्सी इख्तियार करेगा वो क्या करेगा कि उसकी पूरी जिंदगी को पढ़ेगा, मुतनब्बी की पूरी जिंदगी को पढ़ेगा वो, है ना, वो पैदा हुआ कैसे, उसने परवरिश पाई, कहाँ कहाँ तालीम हासिल की, कैसे कैसे उसकी जिंदगी गुजरी, तो वो सारी चीजों को पढ़ेगा और फिर उसकी बुनियाद पर वो ये फैसला करेगा कि इस शेर का मकाम क्या है। नाकिद क्या करेगा, उस बुनियाद पे शेर की तहलील करेगा, ठीक है। उसकी जिंदगी को पढ़ता है, क्यों उसकी जिंदगी को पढ़ता है, क्योंकि वो ये समझता है, जो मनहज नफ्सी इख्तियार करने वाला है वो ये समझता है कि एक इंसान जो कुछ लिखता है उसकी अपनी जाती जिंदगी के जो हालात होते हैं वो उसमें आते हैं, समझा, तो इसलिए वो मनहज नफ्सी इख्तियार करता है, ठीक है। जी जी बताएं। जी अब जी जैसे, हाँ जैसे कोई शेर है, किसका शेर ले लें, जैसे जॉन का शेर है ना, क्या है कि हम्म, हाँ यानी सर जी मनहज नफ्सी में जी शायर किस वक्त में, यानी किस अ, मकाम में वो अपना शेर लिखा है, हाँ, उसको उन देखकर चीजों को देख, हाँ उन चीजों को हाँ परख करना, हाँ, यानी तब वो मकाम करता है इसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो किस पस मंजर में वो शेर उसने कहा है ना, उन चीजों को देख करके तब वो उसको ये करता है, ठीक है। जैसे बशीर बदर का बहुत मशहूर शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम जी तरस जी, नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तो ये शेर उन्होंने कब कहा था, जब मेरठ के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ था, है यानी ना। शायर बनाने वाला कितना मुशक्कत से बनाया है, हाँ उसको हाँ देखना बगैर आप जला दिया इसलिए। हाँ, जला दिया, तो ये बशीर बद्र ने ये शेर कहा था, कब कहा था, जब मेरठ में दंगा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना, उसके बाद उन्होंने ये शेर कहा था। तो जब कोई शायर जो मनहज नफ्सी अख्तियार करेगा, वो जब इस शेर को तनकीद करेगा इस शेर के ऊपर, तो वो फिर उसकी जिंदगी को देखेगा कि उन्होंने क्यों कहा था इसको, ठीक है। जी जी तो ये मनहज नफ्सी जो है इसमें बुनियादी तौर पे ये होता है कि अदीब की जिंदगी का मुशाहिदा करता है, हयातुल अदीब वो देखता है वो, ठीक है। उसके बाद देखें, एक होता है, एक मिनट में इसको मिटा दो, हाँ, एक होता है अल मनहजुल बुनियवी, बुनियवी का माना क्या होता है, स्ट्रक्चरिज्म। हाँ स्ट्रक्चरलिज्म, है जी ना, स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये इसमें क्या होता है मनहजुल बुनियवी के अंदर, वो ये देखता है कि जो नाकिद ये देखता है कि अदीब ने जो लिखा है तो वो स्ट्रक्चर कैसा यूज किया उसने, मतलब ये समझ लें कि ये जाहिरी चीजें वो देखता है ना, उसके अंदर वो क्या देखता है, जाहिरी चीज। अब देखें मनहजुन नफ्सी में क्या हो रहा था
شعر کے ظاہر کو نہیں دیکھا جا رہا تھا، بلکہ اس کا کیا دیکھا تھا، پس پیچھے اور منظر دیکھا جا وجہ کیا رہا، ہے ہاں اس کے پیچھے دیکھا جا رہا تھا۔ منہج التاریخ میں کیا ہو رہا تھا کہ شاعر کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ادیب کے ارد گرد، وہ دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن منہج البنیوی میں کیا ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہے نا، اس کا بس ظاہر اسٹرکچر دیکھے گا، ظاہر ہی اسٹرکچر، کہ یہ جو ہے نحو اس میں صحیح ہے یا نہیں، صرفی اعتبار سے یہ درست ہے یا نہیں، جو خیال اس نے پیش کیا ہے وہ خیال ان الفاظ میں درست ہے یا نہیں، یا اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا۔ تو جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ بس اس کو دیکھتا ہے نا۔ جی 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 کیا دیکھتا ہے وہ، جو اس کی ترکیب ہے، ترکیب اس نے کیا استعمال کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھے گا کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، صرفی اعتبار سے وہ کیسا ہے نا، نحوی اعتبار سے کیسا ہے، لغت جو استعمال کی گئی ہے لغوی اعتبار سے وہ کیسا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اس کے اوپر تنقید کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ادب میں کیا مقام ہونا چاہیے۔ یہ منہج البنیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی چلیں، تو یہ ہم نے، اچھا ایک اور ہوتا ہے المنہج الاجتماعی۔ منہج الاجتماعی، دیکھیں منہج الاجتماعی اور منہج التاریخی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ منہج التاریخی جب استعمال کرتا ہے تو وہ سیاست، کلچر، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن جب منہج الاجتماعی وہ یوز کرتا ہے تو صرف وہ کیا دیکھتا ہے، جو معاشرہ ہے اس وقت کا، بس وہ اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ منہج اجتماعی پھر بولیے۔ منہج الاجتماعی میں صرف ادیب کی سوسائٹی کو وہ دیکھتا ہے، جس معاشرے میں وہ ادب لکھ رہا ہے وہ معاشرہ کیسا تھا، جس معاشرے میں وہ ادب لکھا جا رہا ہے وہ معاشرہ کیسا تھا، اسی کو وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک ادیب ہے جو ہندوستان کا ہے نا، وہ قطر میں جا کے رہنے لگا، 10 سال سے قطر میں ہے، قطر میں رہ کر کے اس نے کوئی ادب لکھا ہے، تو قطر میں رہ کے جو وہ ادب لکھ رہا ہے وہ ہندوستانی سوسائٹی کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی ادیب جب لکھتا ہے تو وہ اپنے سوسائٹی سے چیزوں کو آبزرو کر کے لکھتا ہے، تو وہ قطر میں بیٹھ کے اگر کوئی لٹریچر لکھ رہا ہے تو اس میں قطر کی جو سوسائٹی ہے اس کا عکس نظر آئے گا، یعنی ہے نا۔ سر الگ الگ ایریا میں الگ الگ سوسائٹی ہے، اس کو ہاں دیکھ کر ہاں، تو وہ اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو ادب لکھا ہے نا، وہ کس سوسائٹی میں لکھا ہے، کس سوسائٹی میں رہ کر کے اس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جی سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اس سوسائٹی کی کو دیکھ کر کے اس پہ تنقید کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی یہ تھا منہج النفسی، ٹھیک ہے۔ منہج اور کوئی بتائیں، یہ سوری منہج منہج الاجتماعی الفنی، کا۔ منہج الفنی سر کیسا ہوگا؟ ہاں، منہج الفنی کیا ہوتا ہے، اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، منہج التاثیری بھی کہا جاتا ہے منہج الفنی کو۔ یہ کیا ہوتا ہے، سر تھوڑا سا لکھ دیجیے کس کو لکھ دوں، جی جی یہ ہے منہج الفنی، ہے نا۔ منہج الفنی میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایک لٹریچر کے اندر تو لٹریری منہج الفنی کا دوسرا نام کیا بتایا؟ اس کو منہج التاثیری بھی کہتے ہیں، المنہج التاثیری، ٹھیک ہے۔ دیکھیں منہج الفنی کے اندر کیا ہوتا ہے، لٹریچر کے اندر ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نعرہ دیا گیا تھا، الفن للفن، سر ہے نا۔ جی، اس کو ایک صاف ستھرا پیج پر لکھیے نا پلیز۔ صاف ستھرا پیج دیکھیں یہاں پہ ہے نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، میں اسی کے اوپر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں یہاں پہ اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ جی 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 نیچے لکھیے۔ دیکھیں المنہج الفنی، دیکھیں ایک نعرہ دیا گیا تھا، الفن للفن، الفن للفن، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، پتہ ہے آپ کو، آپ نے وہ پڑھا ہے کلاسیکیہ، رمزیہ، جی رومانسیہ، جی 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 یہ جی چیزیں جی پڑھی ہیں نا، جی تو جی اس میں سے ایک یہ بھی ہے نا، جی الفن للفن بھی ہے اس میں سے ایک،
تو الفن للفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر فار لٹریچر، یعنی جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ہم سوسائٹی کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں، ان کو مزہ آئے، ہے نا، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، سوسائٹی اس سے اچھی ہو یا خراب ہو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لوگ انٹرٹین ہونے چاہیے، بس ہم اس لیے لکھ رہے ہیں، اس کو الفن للفن، یہ بس ایسے ہی ہے، منہج الفنی سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ منہج الفنی ہم نے کہا تو ہم کو یاد آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفن للفن ایک چیز ہے، اور دوسرا ایک ہوتا ہے الفن للحیات، یہ اس کا الٹا ہے نا، اس کا تعلق کس سے؟ واقعیہ سے، واقعیہ، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ رومانسیہ سے، رومانسیہ، ٹھیک ہے؟ یہ رومانسیہ، یہ واقعیہ ہے۔ چلیں اب منہج الفنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو فن ہے، فنی ادب، جیسے قصہ ہے، روایہ ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں ہونی ضروری ہیں، جیسے شعر ہے تو شعر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اوزان ہونے چاہیے، ہے نا، اوزان ہونے چاہیے، بحور درست ہوں اس کی، یہ شعر ہے۔ نثر ہے، جیسے مان لیں قصہ قصیر ہے تو اس کے اندر اس کی کچھ خصوصیات ہیں نا، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ قصہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا ہو؟ حبکہ ہو، ہے نا، اس کے اندر کیا ہو بتائیں؟ احداث ہوں اس کے اندر، ہے نا، احداث ہوں، اس کے اندر زمان ہو، اس کے اندر مکان ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہیں ادب کے، الگ الگ قسموں کے الگ الگ اصول بنائے گئے ہیں۔ تو منہج الفنی میں کیا دیکھتا ہے وہ ادیب کہ ان اصولوں پر یہ ادب کھڑا اتر رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر قصہ کثیرہ ہے تو قصہ کثیرہ کا جو ہاں عناصر ہے اس کے ہاں، اندر جو ہے کہ نہیں؟ عناصر ہیں قصہ قصیرہ کے وہ اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں، اگر نہیں پائے جا رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ اچھا قصہ قصیرہ نہیں ہے، اگر پائے جا رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ بہت اچھا ہے۔ یعنی فن کے طور پر، ہاں، وہ بطور فن دیکھتا ہے، اسی لیے اس کو المنہج الفنی کہتے ہیں، ہے نا، جی جی فن کے اعتبار سے وہ دیکھتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو منہج الفنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ چند مناہج ہیں جو پائے جاتے ہیں اس کے۔ اور منہج التکاملی، کیا ہے منہج التکاملی؟ جی جی اچھا، لیکن منہج التکاملی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ سر مکسڈ، اس طرح کے بولتے ہیں مکسڈ، یہ جو سر موٹے موٹے مناہج جو ہیں یہی پڑھائے جاتے ہیں جو عام بہت طور بہت پہ ہوتے ہیں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ ایک بات جو آپ نے جی، پڑھا ہے المنہج النفسی، جو پرسونل میتھڈ بولا ہے سر، اس کو ہاں، تو سائیکولوجی میتھڈ بولا جاتا ہے نا؟ وہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، المنہج النفسی ایک ہوتا ہے، یا اس کو المنہج الشخصی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ المنہج الشخصی، شخصی معنی ہوتا ہے نا شخص، جی جی پرسنل، پرسونل، ہاں، اور ایک جو منہج النفسیہ ہوتا ہے وہ، یا منہج النفسانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکل، جی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منہج النفسانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا منہج النفسیہ کہہ لیں اس کو، جو سائیکولوجیکل میتھڈ ہوتا ہے۔ تو وہ کس طرح ہوتا ہے سر؟ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے اسی سے جو ہم نے آپ کو بتایا، کیا یہ دیکھیں، جو ہم نے بتایا آپ کو کہ عاطفہ جو ہوتا ہے جی زیادہ، اس میں منہج النفسانی جو ہوتا ہے اس میں عاطفہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، کہ اس کے اندر جو اس نے، جیسے ایک قصہ قصیرہ ہے نا، اس قصہ قصیرہ کو اس نے کس طرح سے پیش کیا ہے، اس کے اندر جو کیریکٹرز ہیں اس کیریکٹر کا جو سائیکالوجی ہے، اس سائیکالوجی کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کے اندر اڈاپٹ کر کے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک کیریکٹر ہے، مان لیں ایک کیریکٹر ہے کہ ایک پاگل ہے جو کسی پاگل خانے میں بند ہے، تو پاگل خانے میں جو بند کیریکٹر ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہوگی، جی ہے نا؟ تو اس سائیکالوجی کو اسی انداز میں پیش کرنا، ہے نا، پاگل ہے تو پاگل کا کیریکٹر پاگل جیسا لگنا چاہیے، اس کی جو سائیکالوجی، جیسے وہ سوچتا ہے،
جیسے وہ ریئیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو اسی طرح سے پیش کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، وہ چیزیں ناقد اس میں دیکھتا ہے۔ اور یہ بہت عام نہیں، مطلب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی جب نقد لکھتا ہے، وہ کوئی بھی ناقد جب نقد کرتا ہے، چاہے وہ نقد اجتماعی ہو، منہج بنیوی استعمال کرے، منہج نفسی استعمال کرے، منہج تاریخی، تو اس چیز کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا، وہ منہج نفسانی جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیں منہج الفنی ہے نا، اب منہج الفنی میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ قصہ قصیرہ کے عناصر دیکھ رہا ہے کہ پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری کی کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ شاعری کے جو اوزان ہیں، بحور ہیں، وہ صحیح سے پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تحلیل النفسی بھی کرتا ہے، تحلیل النفسی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تحلیل النفسی۔ تو یہ منہج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو منہج میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ عبارت کی تنقید نہیں بلکہ تحلیل کا طریقہ، تحلیل اور تنقید میں فرق ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھو تھوڑا سا، کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ نقد الگ چیز ہے اور تحلیل الگ چیز ہے، نقد و تحلیل، ٹھیک ہے۔ جی تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل کو انگلش میں کہتے ہیں انالائز کرنا، ہے نا، جی انالائز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور نقد کو کیا کہتے ہیں؟ کریٹیسائز کرنا، جی ٹھیک ہے۔ تو انالائز جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں انالائز کرنے میں ہم اس چیز کے اندر گھستے ہیں، اس کی اندر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، جیسے ایک عبارت، ایک شعر لکھا ہوا ہے، مان لیں ایک شعر کوئی بھی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ہے نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ ایک شعر ہے، مان لیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے اوپر تنقید کرنے آئیں گے، اگر ہم اس پہ تنقید کرنے آ رہے ہیں تو ہم منہج تاریخی اگر استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جس زمانے میں لکھا گیا اس کے سیاسی، پولیٹیکل، اکانومیکل اور چیزیں کیا تھیں۔ اگر ہم اس میں منہج نفسی اختیار کرتے ہیں تو اس شعر کے شاعر جو ہیں وہ کون ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ذوق کی زندگی کیسی گزری تھی، ہے نا، کیوں انہوں نے ایسا شعر کہا۔ اگر ہم منہج فنی استعمال کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شعر اور وزن کے اندر ہے یا نہیں، اس کی بحر صحیح ہے کہ نہیں۔ اور کون سا منہج تھا؟ منہج بنیوی۔ اگر ہم منہج بنیوی استعمال کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں صرفی قواعد اس کے درست ہے یا نہیں، ترکیب درست ہے یا نہیں، ترکیب تو الٹ پلٹ نہیں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں گے، اس کے الفاظ کو ہم دیکھیں گے۔ اور کون سا منہج تھا؟ ہے نا، منہج نفسی۔ منہج اجتماعی، منہج اجتماعی اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں انہوں نے کہاں پہ لکھا تھا، جیسے یہ شاہ محمد ظفر جو ہے، بہادر شاہ ظفر، اس کے دربار میں لکھا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے کس سوسائٹی میں انہوں نے لکھا تھا، وہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ نقد ہے، اب ہم تحلیل اگر اس کی کریں گے، انالائز کریں گے، تو انالائز کرنے میں اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس وقت ان کی اس کے اندر نفسانی عاطفہ یعنی جذبات کا اظہار کیسا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تحلیل کے اندر آتا ہے، تحلیل النفسی کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تحلیل الاجتماعی ہوتا ہے، تحلیل النفسی ہوتا ہے، تحلیل العلمی ہوتا ہے، تو وہ پھر تحلیل کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو انالائز اور نقد، ہے نا، کریٹیسزم اور انالائزنگ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نقد الگ چیز ہے، تحلیل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سائیکولوجیکل جو انالائز ہوتا ہے وہ انالائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیسی سائیکالوجی پیش کی جا رہی ہے نا، اس کو تحلیل النفسی کہتے ہیں۔ تحلیل الاجتماعی کہتے ہیں کہ اس کے اندر معاشرے کی کیسی تصویر پیش کی جا رہی ہے نا۔ نقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن تحلیل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ معانی سے ہوتا ہے نا۔ اس کو آپ سمجھیں، نقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ الفاظ سے، الفاظ سے ہوتا ہے نا، اور اس لٹریچر کو کب لکھا گیا، کہاں لکھا گیا، اس سے ہوتا ہے، یعنی باہری چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ اور تحلیل جو ہے وہ اندر کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک لٹریچر منہج تاریخی ہے، اس کو
نقد میں منہج تاریخی استعمال کیا گیا ہے، لیکن تحلیل میں تحلیل النفسی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتا ہے نا. منہج اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھا منہج کیا ہے نقد کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ منہج تاریخی ہے، منہج اجتماعی ہے، منہج فنی ہے. لیکن پوچھے تحلیل کس طرح کی گئی ہے، تو یہ تحلیل النفسی ہے، تحلیل الاجتماعی ہے، کیا ہے یہ تحلیل العلمی ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تحلیل الوصفی ہے نا، وصف بیان کیا گیا تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نقد اور تحلیل الگ الگ چیزیں. سر جی اس نقد میں لفظ لفظ سے تعلق رکھتا ہے اور ظاہری ہاں، چیزوں وہ ظاہری تحلیل چیزوں سے ریلیٹڈ جی ہوتا ہے نا، اور تحلیل جو ہے وہ معنی اندر. ہاں جی اس کے معنی اور کس طرح کا ہاں ترکیب. ہاں، ترکیب نہیں، معنی مطلب اس کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، جی جی سمجھا، اس سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تحلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی یعنی موضوع سے تعلق ہوتا ہے اس کا، کہ اس کے اندر کون سا موضوع لیا گیا ہے نا. موضوع کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کے اندر روح کیا ہے، تو وہ چیزیں تحلیل سے تعلق رکھتی ہیں. اور نقد جو ہوتا ہے وہ، اور نقد الفاظ اور تحلیل ملا کر کے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی صرف نقد کرے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے نا. نقد تحلیل دونوں ملا کے، لوگ جو بھی ناقد ہوتے ہیں وہ نقد اور تحلیل دونوں چیزوں کو ملا کر کے ہی کرتے ہیں، دونوں چیزیں کرتے ہیں. تب ایک لٹریچر کا پورا مکمل سمجھ میں آتا ہے کہ لٹریچر ہے کیا. ٹھیک ہے، جی. چلے. سر ایک ہاں بات ہے، کل جو ایک سوال پوچھا تھا کہ نشأت نقد العربی من البطن، فلسفہ تو اجتماعی، نحو اور بلاغت. بنگال کا ایک سیٹ میں ایگزام میں ایک سوال آیا تھا اور آپشن میں رائٹ آنسر لیا ہے بلاغہ. یہ کس طرح کے ہو رہے ہیں؟ بلاغہ تو کہیں سے بھی میری سمجھ میں تو نہیں آتا، بلاغہ کہیں سے ہوگا. آپ تو بتایا دیا اس دن ایکسپلین کر کے کہ فلسفہ سے نقد، فلسفہ سے جو نقد فنی ہے نا، جی وہ تو فلسفہ سے ہی آیا، کیونکہ وہ یونان کے راستے سے آیا. ارسطو کی کتاب تھی، اس جی کتاب کے ذریعہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا اس کو، نقد فنی کو. اور جو نقد فنی نہیں تھا اس سے پہلے، جب لوگ اپنے ذوق سے فیصلہ کرتے تھے تو اس ٹائم بھی وہ بلاغہ کی وجہ سے نہیں فیصلہ کرتے تھے. جی. بلاغہ تو سر عصر الحدیث میں ہوا، یعنی جتنا کہ جتنا سر منہج بلاغہ کا یوز اس مطلب سب مؤسس البلاغہ کسے کہا جاتا ہے؟ عبد القادر جرجانی. قاہر، عبد القاہر جی جرجانی کو، ہے نا. یہ جی عباسی دور کے ہیں یہ. جی عباسی دور میں آ کے بلاغت اور نقد فنی جو ہے وہ تو مطلب کب محمد بن سلام جمہوری نے کتاب لکھی ہے نا، اور انہوں نے لکھی، کیا کہتے ہیں اس کو، قدامہ بن جعفر نے لکھی، تو نقد فنی سٹارٹ ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے آپ اموی دور میں چلے جائیں تو ابن عتیق تھے. ابن عتیق کو نقد فنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے نقد فنی کی ابتدا کی. انہوں نے ابن کتاب نہیں لکھی تھی، ہے نا، انہوں نے کتاب نہیں لکھی تھی، لیکن جو جدید نقد کا اسلوب ہے اس اسلوب کو انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اموی پیریڈ میں ہی شروع ہو گیا تھا، پھر عباسی پیریڈ میں آ کے کتاب لکھی گئی اس پہ. سر عمومی پیریڈ میں ہی منہج الفنی کا ظاہر ہوا ابن عتیق سے. ہاں، ابن عتیق جو تھے، ابن عتیق نام تھا ان کا. تو وہ جو نقد فنی کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے، جی جی تو وہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی تھی، لیکن وہ زبانی جو نقد کرتے تھے کسی شعر کے اوپر کسی اوپر، تو وہ ساری چیزیں ان کے نقد میں پائی جاتی تھیں، جو بعد میں اور ڈیولپ ہو کر کے نقد فنی کے طور پہ کتابی شکل میں آئی، وہ ابن عتیق کے اس میں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور سر جتنا مناہج ہے وہ سب کے سب تو عباسی پیریڈ میں ہی یہ مناہج تو عصر حدیث میں آئے ہیں، عباسی پیریڈ میں بھی نہیں تھے. عباسی یہ پیریڈ میں چیز، اونلی 3 مدارس تھے، جو ہاں لغوی، ہاں متکلمی ہاں اور بلاغوی. ہاں، یہ جو مناہج ہیں یہ سب اڈاپٹڈ مناہج ہیں. یہ آیا ہے کہاں سے؟ فرینچ یہ لٹریچر فرینچ سے یورپ آیا سے. ہے.
فرینچ کرٹس سے، وہ انہوں نے ہی سب سے پہلے نقد کو ڈیولپ کیا فرینچ نے، تو وہاں سے یہ عربی میں آیا. اور سب سے پہلی جو نقد کی کتاب لکھی گئی عصر حدیث میں وہ کون سی ہے؟ مستقل طه حسین کا سر جو یہ ہے، دیکھیں الوسیلہ کس کی کتاب ہے بتائیں؟ الوسیلۃ الادبیہ حسن مرصفی الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، ہے نا؟ جی یہ جی عصر حدیث کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے جو نقد فنی میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، حسن مرصفی کی. اس سے پہلے کوئی مستقل کتاب نہیں تھے؟ مستقل کتاب تھی، مطلب کتاب تو نقد الشعر جو قدامہ بن جعفر نے لکھی وہ بھی نقد میں تھی. مستقل کتاب کی بات کریں تو طبقات الشعراء جو سلام جمہوری نے لکھی وہ بھی نقد میں تھی. نقد لیکن جو مناہج مناہج وغیرہ یہ سب جو آیا وہ فرینچ لٹریچر سے آیا عربک میں، وہ عصر حدیث میں آیا. جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کلاسیکیہ، نیو کلاسیکیہ، رومانسیہ، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی پائی جاتی تھی لیکن اس کو نام نہیں دیا گیا تھا کوئی، ہے نا. جیسے رمزیہ نام نہیں دیا گیا تھا، کلاسیکیہ نام نہیں دیا گیا. یہ جو نام کرن ہوا ہے، جو نام دیا گیا وہ عصر حدیث میں دیا گیا. اب جیسے یہ جو ہے، جیسے مناہج ہیں تو یہ مناہج پہلے بھی پائے جاتے تھے لیکن اس کو نام نہیں دیا گیا تھا کوئی. نام کب دیا گیا؟ عصر حدیث میں آ کے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوتی ہے، نام دینے کی بات ہوتی ہے. چیزیں تو پہلے سے پائی جا رہی ہیں لیکن اس کو نام کب دیا گیا؟ عصر حدیث میں آ کر کے. جیسے بحور ہیں، اوزان ہیں، تو اوزان تو زمانے جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے لیکن اوزان کو نام کب دیا گیا؟ بتائیں کس نے نام دیا سب سے پہلے اوزان کو؟ احمد الفراہیدی. خلیل فراہیدی نے نام دیا. تو اوزان ایسا نہیں ہے کہ امرؤ القیس کے اشعار میں نہیں تھے، خلیل فراہیدی تو بہت بات کے ہیں. تو امرؤ القیس عباسی پیریڈ میں ہے. خلیل بن احمد الفراہیدی عباسی پیریڈ اس سے بھی پہلے. خلیل بن احمد فراہیدی یہ 100 ہجری میں ہی پیدا ہو گئے تھے، تو اموی پیریڈ میں ہی یہ جوان ہو چکے تھے، کیونکہ 132 میں تو اموی پیریڈ ختم ہوا ہے. تو خلیل فراہیدی جو ہیں انہوں نے وضع کیا، اوزان بنائے، بحور کو نام دیا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ امرؤ القیس کے اشعار میں بحور نہیں پائے جاتے ہیں، وہ بحریں وہاں بھی پائی جاتی ہیں، ہے نا. بحر خفیف اور بحر کامل اور بحر طویل وہ ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے لیکن نام اس کو بعد میں دیا گیا. تو ویسے ہی یہاں بھی ہوا ہے نا، نام بعد میں دیا گیا. چیزیں پہلے سے پائی جا رہی تھی لیکن کوئی نام نہیں دیا گیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، چلیں. تو اب انشاءاللہ کل ہم لوگ پھر عصر اموی کے جو 3 ہیں بڑے نام، اختل، جریر، فرزدق، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.